بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 10 فروری 2021 بروز بدھ اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہوپ پروب کی تحقیقات مریخ پر آخر کار پہنچ گئی اور اب یہ یہاں جا کر کیا کرے گی، اس میں آپ کو کیا کیا جاننے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت پورے یو اے کے اندر جشن کا سماں ہے اور اس بار میں آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس وقت متحدہ عرب امارات کی امید کی تحقیقات جو کہ گزشتہ جولائی کے بعد اپنے مشن کے سب سے اہم ترین مرحلے کو کامیابی کے ساتھ انجام دے چکی ہے اور اب خوشحال قوم پہلے ہی اپنی توجہ فیوچر کی طرف موڑ چکی ہے۔ اس بار میں اس بنیادی مشن میں اپریل 2023 تک اب تک سب سے زیادہ ڈیٹا کو حاصل کرنا بھی شامل ہوگا، اس میں 1 TB اس میں 1024 GB شامل ہوتا ہے۔ اس کی تلاش کو پوری دنیا کے 200 سے زیادہ سائنسی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ آزادانہ طور پر شیئر کر دیا جائے گا۔ اس بار میں موجودہ مریخ موسم اور سرخ سیارے کی آب و ہوا کے مابین رابطے کو قریب سے مطالعہ کرنے کے ذریعے سائنسدان زمین کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں گہرائی سے بصارت حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں اور اس بار میں مریخ پر انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ دیگر سیاروں کے اشیاء کے بارے میں بھی انفارمیشن لی جائے گی۔ اس بار میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مریخ کی جغرافیائی آب و ہوا کی تبدیلیوں کو سمجھنے سے ہمیں زمین پر بنی نوع انسان کو درپیش کلیدی چیلنجوں کے حل تلاش کرنے کے لیے گہر بصارت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس بار میں انہوں نے اپڈیٹ جاری کی ہے کہ تحقیقات کا مطالعہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی۔ تو اس بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ امید کی جانچ پڑتال میں مارشین فضا کی پہلی مرتبہ مکمل تصویر فراہم کی جائے گی اور یہ تمام موسموں کے دوران دن بھر موسم کی تبدیلیوں کی نگرانی کرے گی، جو کہ کچھ آج کے دن تک ریڈ سیارے کے لیے کوئی دوسرا مشن نہیں ہے۔ اس بارے میں مریخ میں موسمیاتی مظاہر کی ایک مثال جس کا متحدہ عرب امارات نے مطالعہ کرنے کی امید کی ہے وہ مشہور بڑے پیمانے پر دھول کے طوفان ہیں، جو کہ زمین پر چھوٹی اور مقامی دھول کے طوفان کے مقابلے میں ریڈ سیارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اور اس وقت پورے یو اے میں جشن کا سماں ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات کو مریخ مشن میں کامیابی حاصل فواد چودھری کا اماراتی حکام کے نام خصوصی پیغام بھی جاری کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا پہلا خلائی مشن سیارہ مریخ کے مشن میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے، جس پر پاکستان کے وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے دن کو پوری مسلم امہ کے لیے خصوصی دن قرار دیا اور فواد چودھری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ آج کے دن ہر انسان کے لیے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ متحدہ عرب امارات نے تمام امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس بار میں فواد چودھری کے مطابق امارات کا مریخ مشن سیارے پر پہنچنے والے تینوں مشنز میں سب سے پہلا مشن ہوگا اور وفاقی وزیر کا اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مشن متحدہ عرب امارات اور پوری امت مسلمہ علم پر مبنی معیشت کے لیے ایک شراکت کے طور پر ہوگا۔ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ آپ خلا کو فتح کریں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کا ہوپ نامی خلائی مشن چین اور امریکہ کے خلائی جہازوں سے پہلے سیارہ مریخ تک پہنچنے والا خبر رساں ادارے کے مطابق ماضی میں امریکہ، بھارت، سابق سوویت یونین اور یورپی خلائی ایجنسی سرخ سیارے پر مریخ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس بار میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی میں عرب امارات، امریکہ، چین نے خلائی مشن ایسے وقت پر روانہ کیے تھے جب سیارہ مریخ زمین کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اور مشن کامیاب ہونے پر عرب امارات مریخ تک پہنچنے والا 5واں ملک ہوگا، جبکہ عرب امارات کے بعد چین مریخ تک پہنچنے والا 6واں ملک ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے دوست ممالک کو کن اہم فہرست سے نکال دیا، تو اس بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل جاری کرتے ہیں۔ اس بارے میں ابوظہبی نے قرنطینہ فری ممالک کی نئی گرین لسٹ بھی جاری کر دی اور ان ممالک سے آنے والے افراد کو ابوظہبی میں قرنطینہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نئی فہرست سے ابوظہبی نے اپنے ہمسایہ ریاستوں یعنی کہ بحرین، قطر، کویت، عمان کے نام نکال دیے اور مذکورہ ممالک کے افراد کو ابوظہبی داخلے کے وقت قرنطینہ اختیار نہیں کرنا ہوگا۔ اور مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امارات نے جو نئی فہرست جاری کی ہے اس میں شامل افراد ابوظہبی آنے والے قرنطینہ اختیار نہیں کریں گے۔
اس بار میں ان ممالک کی فہرست میں آسٹریلیا، بھوٹان، چین، گرین لینڈ، ہانگ کانگ، چین، آئس لینڈ اور موریشس، منگولیا، نیوزی لینڈ، سعودی عرب اور سنگاپور کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ نئی جاری کردہ لسٹ میں صرف 12 ممالک ایسے ہیں جنہیں قرنطینہ کے بغیر امارات میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو دوسری جانب یو اے نے قومی فضائی ایئر لائنز اتحاد ایئر ویز کے مسافروں کے لیے بھی ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق جن افراد نے کورونا ویکسینیشن لگوا لی ہے وہ بھی بغیر قرنطینہ ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ادھر پرانی فہرست سے نکلنے والے ممالک میں بحرین، آئز آف مین، کویت، مکاؤ، نیو سیڈنا، عمان، قطر اور دوسرے ممالک بھی اس طرح شامل ہیں۔ اس طرح ابوظہبی نے کورونا کی بے قابو ہوتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئی پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہیں، اور میڈیا دفتر کے مطابق شہر میں عوامی اجتماعات اور تقریبات پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے پیش نظر متعدد عرب امارات میں شارجہ میں گنجائش میں کمی کر دی گئی اور ہفتہ وار PCR ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ تو اس بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو شارجہ نے امارات میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے مزید سخت حفاظتی اقدامات نافذ العمل کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا، اور اس بار میں محکمہ شارجہ اقتصادی ترقی، جسے SEDD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ نئے اقدامات میں شہر بھر میں زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ گنجائش کی گرفت کرنا بھی شامل ہوگا، جس میں نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ 50% پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کی جائیں گی، تجارتی مراکز میں 60% تک آپ کو گنجائش ہوگی، سینما اور دیگر تفریحی سرگرمیاں 50% تک محدود ہو جائیں گی، جبکہ پارکس اور بیچز بھی 70% کے حساب سے کام کریں گے۔ اسی طرح ہوٹلز میں تیراکی کے طلاب اور نجی ساحل پر 50% تک کی گنجائش رہ جائے گی، اور اس بارے میں حکام نے تمام میوزیکل کنسٹرکشن کو توسیع پذیر 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا، اور کسی بھی شخص کو 4 سے زیادہ افراد کو ریسٹوران یا کھانے پینے کی ٹیبل پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم حکام نے اس بارے میں نوٹ کیا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس گروپ میں ایک ہی خاندان کے زیادہ ممبر شامل ہوں تو وہ اس اجازت سے استثناء لیا جا سکتا ہے۔ تو نئی ہدایت نامے میں بالترتیب 10 اور 20 افراد کی شادی کی تقریب اور آخری رسومات میں زیادہ سے زیادہ تعداد کی اجازت دے دی گئی ہے، جو کہ 8 افراد تک تدفین کے لیے اور لاش اٹھانے کے لیے اجازت ہوگی، جبکہ 2 افراد کو قبر کھودنے کی اجازت ہوگی۔ اس نئے رہنما خطوط میں مزید یہ شرط بھی عائد کر دی گئی ہے کہ امارات میں سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کے ملازمین کو ہفتہ وار PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، جبکہ نجی شعبے کے ملازمین کو 2 ہفتوں میں ایک بار اسی طرح کا ٹیسٹ دینا پڑ سکتا ہے۔